بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اگر کسی کے پاس ایک ہی لباس ہے اور وہ بھی نجس ہی ہے اور وقت بھی تنگ ہے کہ پاک کرنے کی گنجائش نہیں ہے اور نماز کا وقت بھی نکلا چلا جا رہا ہے اور پانی سے دھونے کا کوئی انتظام نہیں ہے، بالکل مجبوری ہے کہ ایک ہی نجس لباس اس میں نماز پڑھ سکے تو پڑھے ورنہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہی لباس ہے، وقت بھی تنگ ہے اور کہیں پاک کرنے کا انتظام نہیں ہے، وسیع وقت نہیں ہے، اگر وسیع وقت ہوتا تو پاک کر کے دوبارہ نماز پڑھی جا سکتی تھی، لیکن وسیع وقت نہیں ہے، بہت تنگ وقت ہے، اس کے اندر پاک کرنا بھی ممکن نہیں ہے اور ایک ہی لباس ہے، تو کہتے ہیں اسی لباس میں نماز پڑھ لے، اس کی نماز صحیح ہے، اسی نجس لباس میں نماز پڑھ لے، اس کی نماز صحیح ہے۔ چنانچہ اس مجبوری میں اس نجاست والے لباس کے ساتھ نماز کو صحیح قرار دیا، جبکہ روایات لا صلاۃ الا بطہور کہ نماز جو ہے بغیر طہارت کے نہیں ہوتی، لیکن مجبوری میں جو ہے یہ اشارہ کیا کہ کوئی راستہ نہیں ہے تو نماز کم از کم چھوڑو نہیں، ہے نماز کسی طرح ہاتھ سے نہیں نکل جائے ہر صورت۔ ہاں بس آخر وقت میں کوئی کوتاہی تھی، گناہگاروں کو کوتاہی سے، لیکن بہرحال اس کی یہ نماز صحیح ہو جائے گی، ہاں کوتاہی خود کی بھی ہو تو بھی بہرحال وہ آخر وقت میں کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ایک ہی لباس ہے وہی نجس ہے اور کوئی وقت بھی نہیں ہے کہ اس کو پاک کرے بدل سکے، تو اسی نجس لباس کے اندر نماز جو ہے صحیح مانی جائے گی۔ لیکن اگر دو لباس ہو، ان میں سے ایک نجس ہے ایک پاک ہے، علم اجمالی ہے کہ دو میں سے کوئی ایک پاک ہے، دو میں سے کوئی ایک نجس ہے، تو اب کس طرح نماز اگر وقت وسیع ہے تو ظہر اثر کی اس میں بھی نماز پڑھنا ہے، ظہر اثر کی اس میں بھی نماز پڑھنا ہے، دونوں میں پڑھنا ہے تاکہ یقین ہو جائے کہ ہم نے پاک لباس میں نماز پڑھی ہے، اگر وسیع وقت ہو تو۔ لیکن اگر وسیع وقت نہیں، تنگ وقت ہے، بالکل جو ہے وقت جانے ہی والا ہے، ظہر اثر کا مشکل سے ٹائم ملے گا، تو پھر کس لباس میں نماز پڑھے؟ سیدھے ہاتھ والے کے نماز پڑھے یا الٹے ہاتھ والے لباس میں نماز پڑھے؟ کہتے ہیں کہ اس میں قوت احتمال اور قوت محتمل کو دیکھا جائے۔ یہ کون سی چڑیا کا نام ہے؟ کہتے ہیں یہ جو ہے سمجھنے کی بات ہے، قوت احتمال کیا ہوتا ہے اور قوت محتمل کیا ہوا کرتا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجیے۔ اگر یہ کسی میں قوت نہ ہو، نہ قوت احتمال ہو نہ قوت محتمل ہو، دونوں بالکل برابر کے ہوں، تو پھر آپ کی مرضی ہے، جس میں چاہے نماز پڑھ لیں، وقت کی تنگی میں جس کے اندر چاہے نماز پڑھ لو، برابری کی صورت ہے، کسی میں قوت احتمال نہ ہو کسی میں قوت محتمل نہ ہو تو برابر ہو گئے، برابر ہونے کی صورت میں وقت بھی تنگ ہے، کسی میں بھی آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز صحیح ہے۔ قوت احتمال کیا ہوتا ہے اور قوت محتمل کیا ہوتا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ آئیے قوت احتمال کو پہلے سمجھیے کہ قوت احتمال کیا ہے۔ قوت احتمال یہ ہے کہ مجھے یہ احتمال قوی ہے، ذہن میں یہ بات میرے لگ رہی ہے کہ جو ہینگر میں سیدھے ہاتھ پر کپڑا ٹانگا ہے وہ میرا شاید پاک والا لباس تھا، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ سیدھے ہاتھ والا جو لباس ہے وہ پاک لباس تھا، ایسا کچھ مجھے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن پکا یاد نہیں ہے نا، احتمال ہے کہ جو ہے میں نے جو سیدھا ہاتھ پر ٹانگا تھا وہ پاک والا لباس ٹانگا تھا، یہ کچھ یاد آ رہا ہے۔
لیکن ابھی پکی بات یاد نہیں ہے، کیونکہ ٹائم گزر گیا تو پتہ نہیں ذہن سے اتر گیا۔ آج کل تو 1 دن کی بات بھی یاد نہیں رہتی ہے، 1 گھنٹے کے بعد کی بات یاد نہیں رہتی، تو 2 گھنٹے 2-3 دن کے بعد کی بات تو کہاں یاد رہتی ہے نا۔ تو اس نقطے کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے، قوت احتمال اور قوت محتمل میں فرق کرنا ہے، اس لیے جو پہلے اس نقطے کو ملاحظہ فرمائیں گے کہ میں جب باہر کام کاج سے واپس آیا تو میں نے جو لباس سیدھے ہاتھ پر ٹانگا تھا وہ احتمال ہو رہا ہے، احتمال ضعیف ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ پاک تھا، ایسے کچھ یاد پڑ رہا ہے۔ اب پکی بات تو یاد نہیں ہے، لیکن تھوڑا احتمال جا رہا ہے کہ سیدھے ہاتھ والا لباس احتمالاً پاک ہے۔ اس کو کہتے ہیں قوت احتمال، جب میرا احتمال اس کے پاک ہونے کی طرف جا رہا ہے، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ سیدھے ہاتھ والا لباس پاک ہے، اس کو کہتے ہیں قوت احتمال۔ میرا احتمال یعنی میرا احتمال قوی ہے کہ سیدھے ہاتھ والا پاک ہے، میرا احتمال قوی ہے کہ سیدھے ہاتھ والا پاک ہے، یہ قوت احتمال۔ اب یہ قوت محتمل یعنی کپڑا، احتمال یعنی میرا احتمال جو میرے دل میں ہے، وہ احتمال کا مطلب میرے دل کا احتمال، محتمل یعنی کپڑا۔ اب آئیے کپڑے کو ملاحظہ کریں کہ کپڑے میں کیسے قوت پیدا ہوتی ہے۔ کہتے کپڑے میں قوت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ کپڑے کی قوت اثر انداز ہے اس کے پاک ہونے کی طرف۔ مثال کے طور پر ہماری عادت ہے کہ جو کپڑا اگر پاک ہوتا ہے تو دوسرے ہینگر پر ٹانگتے ہیں، اور جو ہے نجس ہوتا ہے تو دوسرے ہینگر پر ٹانگتے ہیں۔ وہ کپڑا آج وہ پاک والے ہینگر پر ٹنگا ہوا ہے، تو اس کپڑے کے اندر ایک خصوصیت پیدا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس قوت اس کپڑے میں پیدا ہو گئی کہ وہ پاک ہے۔ کیونکہ عادت جو ہے وہ ہے کہ جو پاک کپڑا ہوتا ہے اس ہینگر پر ٹانگتے ہیں، اور نجس کپڑا ہوتا ہے سیدھا الٹے ہاتھ کے اوپر ہے۔ وہ ہینگر جو دوسرا والا ہینگر ہے، جو پاک والا ہینگر ہے، اس پر یہ کپڑا ٹنگا ہوا ہے، تو اس کپڑے میں طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ پاک ہوگا۔ میرے دل کے احتمال کی بات نہیں ہے، وہ جو عادت میں ہے کہ کپڑا وہاں پر ہے تو اس کا مطلب پاک ہے، تو یہ کہلائے گا محتمل میں قوت ہے۔ محتمل اس کپڑے میں قوت ہے کیونکہ وہ ٹنگا ہوا پاک جگہ پر ہے، اس لیے اس کپڑے میں قوت پیدا ہو گئی ہے، تو اس کا نام ہے محتمل قوی ہے۔ محتمل کپڑا قوی ہے اس وقت کہ وہ پاک ہوگا۔ تو آپ نے دونوں مثالوں کو ملاحظہ فرمائیں کہ قوت احتمال الگ چیز ہے، جو میرے دل میں احتمال ہے کہ قوت ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ والا پاک ہوگا، لیکن قوت محتمل ہے کہ کپڑا ایک ایسی علامت کے ساتھ ہے، ایسی جگہ پر ہے، ایسے وقت میں ہے کہ جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ پاک ہونا چاہیے، کہ پاک جگہ پر ٹنگا ہوا ہے۔ میرے دل میں احتمال نہیں ہے، کپڑے کی جگہ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ پاک ہے۔ تو یہ قوت محتمل کہلاتا ہے۔ دوسرے آسان الفاظ، احتمال یعنی میرے دل کی بات ہے، محتمل یعنی کپڑے کی بات ہے، دونوں کی بات الگ الگ ہے۔ احتمال یعنی میرا دل اور محتمل یعنی کپڑا، دونوں میں فرق ہے۔ اگر کوئی قوت احتمال ہے 2 کپڑوں میں سے ایک میں، یا قوت محتمل ہے کہ 2 کپڑوں میں سے ایک جو ہے وہ پاک ہوگا شاید، تو وہ ترجیح رکھتا ہے کہ پہلے اس میں نماز پڑھی جائے، کیونکہ قوت احتمال میں بھی ایک قوت پیدا ہو گئی، قوت محتمل میں بھی قوت پیدا ہو گئی، پاک ہو گئے، تو وہ پہلے مقدم ہے۔ لیکن اگر دونوں برابر ہے، قوت احتمال اور قوت محتمل ہونے کے لحاظ سے دونوں برابر ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی مرضی ہے، وقت تنگ ہونے کی وجہ سے آپ کی مرضی ہے، جس میں چاہے نماز پڑھ لو، آپ کی نماز صحیح ہے۔ ہاں، یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ یہ تو تھی گفتگو قوت احتمال اور قوت محتمل میں۔ اب آئیے مباح، احتیاط واجب کی بنیاد پر کپڑے کو مباح ہونا چاہیے نماز میں، مصلی کے لباس میں، نماز میں وہ جو ہے لباس مباح ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے۔
اچھا ہم نے جو عرض کیا تھا آپ سے جی وہی تو فرق کیا. اب یہ تو اب اتنی تفصیل بتائی واپس دوبارہ سے بتانا پڑے گا. اتنی مشکل سے ہم نے اس کو کور کیا تھا وہ دوبارہ بتاتے ہیں. ایک جملے سے اشارہ کر قوت احتمال یہ ہے کہ میرے دل میں یہ قوت موجود ہے کہ جو میں نے سیدھے ہاتھ پر کپڑا ٹانگا ہے وہ پاک ہوگا. کیونکہ میرے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ میں جب باہر سے آیا تھا تو میں سیدھے ہاتھ پر کپڑا پاک ٹانگا تھا, لیکن ہمیں پکا یاد نہیں ہے. تو یہ قوت احتمال کہلائے. میرے دل کے اندر قوت ہے احتمالی. قوت محتمل یعنی کپڑا ایسی جگہ پر ٹنگا ہوا ہے کہ جہاں پر عام طور پر پاک کپڑے ٹانگے جاتے ہیں, اور وہ کپڑا جو ہے وہ محتمل کہلائے. قوت محتمل یعنی اس کپڑے میں قوت پیدا ہو گئی کہ وہ پاک ہونا چاہیے, کیونکہ ایسی جگہ پر ٹنگا ہوا ہے کہ جہاں پر پاک ہوتا ہے. تو دونوں فرق ہے. قوت کا تعلق میرے دل سے اور محتمل کا تعلق اس کپڑے سے ہے. دونوں فرق ہے نا جی. یہ قوت احتمال اور محتمل جو ہے واضح ہو گیا انشاءاللہ. آئیے احتیاط واجب کی بنیاد پر کپڑے کو چونکہ مباح ہونا چاہیے نمازی کے لباس میں, تو لباس سے مراد ہماری انڈر ویئر ہے. انڈر ویئر کے علاوہ باقی کوئی چیز جو ہے وہ ہاں انڈر ویئر جو ہے اس کے علاوہ باقی نمازی کا کوئی لباس شمار نہیں ہوگا. ہاں صرف انڈر ویئر ہے. یعنی اس کی طرف اس لیے اشارہ کیا کہ آج پوری تفصیل اس کی آ رہی ہے. آج پوری تفصیل اس کی آئے گی. انڈر ویئر کا مطلب اوپر کا لباس نہیں شمار ہوگا وہ. ہاں شلوار ہے اس کے اندر انڈر ہاں 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 جی جی پاک ہوگا, لیکن انڈر ویئر پہننے تو اتار دے بس ختم. نماز کے دوران اتار دے ختم ہو گیا. نہیں پہنا ہے انڈر ویئر پہنی ہوئی تو اس کو اتار دیں, باقی انڈر ویئر میں نماز پڑھیں ٹھیک ہو جائے گا. تو اصل بات چل رہی ہے انڈر ویئر کی. نمازی کا لباس یعنی انڈر ویئر, یہ یاد رکھیے گا. ہاں جی نہیں تو وہ ہم نہیں مانا جائے گا. وہ جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے کچھ نظر نہ آئے, ناظر محترم کا نظر نہ آئے. جی جی البتہ کوئی مرغہ دیکھنے والا ہو, کوئی بکری دیکھنے والا تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو ہے وہ ناظر محترم جو ہے دیکھنے والا نہ ہو. مثلا لباس میں تو شرط ہے نا, عورتوں کی جو ہے لباس اور پردے میں بھی شرط ہے کہ وہ جو ہے اس کو بدن اندر سے نظر نہیں آنا چاہیے. اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے اندر سے چمڑی نظر آ رہی ہے. ہاں خیر چمڑی ہے اس کا رنگ نظر آ رہا ہے مثلا. خیر تو اصل نقطہ جو ہے آج انڈر ویئر کا جو ہے اس کو خاص طور پر آج سیستان نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا, اس لیے اس کو آج موضوع قرار دیا ہے نا. فرماتے ہیں دقت فرمائیے گا, فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنیاد پر لباس مباح ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شرمگاہ ڈھانپنے والا لباس ہے وہ نمازی کا لباس ہے. جو لباس شرمگاہ نہیں ڈھانک سکتا ہے جیسے موزے رومال وغیرہ, وہ غصبی بھی ہو تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ انڈر ویئر وہ جو ہے وہ جو ہے شرمگاہ ڈھانکنے کا کام نہیں کر رہا ہے, بلکہ اگر جیب میں لنگی پڑی ہوئی ہے پوری, جیب میں چڈی پڑی ہوئی پوری مثلا, وہ بھی انڈر ویئر جو ہے وہ لباس مسلی میں شمار نہیں ہوگا, کیونکہ جیب میں پہنا ہوا تھوڑی کوئی ہے نا. جیب والی بات نہیں چلتی ہے نا. ایک تو لباس چھوٹا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ لباس مسلی میں شمار نہیں ہوگا جو شرمگاہ کو ڈھانک ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے اگر یہ غصبی بھی ہے تو نماز صحیح ہے. اس طرح چڈی جو جیب میں ہے یا لنگی جو جیب میں ہے, وہ جیب والی لنگی اگر غصبی بھی ہے تو کوئی جو ہے پرواہ نہیں, اس کی نماز صحیح ہو سکتی ہے. تیسری بات کہ انڈر ویئر پہنی ہو اوپر کی لباس جو ہے پورا غصبی ہے, اوپر اور اندر کا جو ہے لباس غصبی ہے, صرف انڈر ویئر جو ہے وہ مباح ہے. تو پھر بھی اوپر کا لباس غصبی ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی, اندر کا لباس جو ہے وہ اگر مباح ہے تو نماز صحیح ہے. دیکھیں یہ ساری تفصیلات سیستانی نے اسی مسئلے میں دی ہوئی ہے.
اس لیے ہم انڈر ویئر کا نام دیتے تاکہ اصل آسانی سے سمجھ میں آیا نہیں. باقی انڈر ویئر کا نام اگر اس طرح نہیں لیا، مقصد یہی ہے نا کہ شرمگاہ کو چھپانے والا لباس، یعنی انڈر ویئر کرنا. ہاں، نام سے کام نہیں، اصل کام سے کام ہے میں اصل. ہاں، تو یہ بات جو ہے یاد رکھنے کے لیے خالی لفظ انڈر ویئر استعمال کر رہے ہیں. ہاں 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 اگر جو ہے ایسا لباس ہے جو غصبی کے علاوہ لباس ہے تو اس سے بھی کفایت کرے گا، وہ لباس پھر فرعی لباس شمار ہوگا، وہ جو ہے غصبی نہیں ہے تو کفایت ہے پھر بھی. ہاں، دو میں سے کوئی بھی ایک غصبی ہو، یعنی چھپانے والا کوئی بھی ایک لباس غصبی نہیں ہے تو کافی ہے. ہاں، تو اصل نقطہ جو ہے وہ اس میں پوشیدہ یہ ہے کہ شرمگاہ چھپانے والا لباس چاہے اوپر کا ہو چاہے اندر کا ہو، جو بھی شرمگاہ چھپانے والا لباس کوئی ایک ہے کہ جو غصبی نہیں ہے، اس سے نماز صحیح ہو جائے گی، چاہے دوسرے لباس کتنے ہی غصبی کیوں نہ ہو. جیب کا لباس غصبی ہے، وہ جو شرمگاہ نہیں ڈھانکنے والا لباس جیسے موزے اور رومال وغیرہ وہ غصبی ہے جو شرمگاہ نہیں ڈھانک سکتے، یا اوپر کا لباس یا اندر کا لباس غصبی ہے، اوپر کا لباس صحیح ہے تو وہ بھی نماز صحیح ہو جائے گی. کوئی ایک لباس ہونا چاہیے جو غصبی نہ ہو، جو شرمگاہ کو ڈھانپ سکے، اس سے نماز صحیح ہوگی. باقی غصبی لباس درمیان میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ چڈی جو جیب میں ہے، لنگی جو جیب میں ہے، وہ بھی غصبی ہونے کے باوجود نماز باطل نہیں ہوگی، اور وہ انڈر ویئر جو پہنا ہے شرمگاہ کو نہیں ڈھانک سکتا ہے، یا رومال موزے جو جیب میں ہیں اور یا رومال موزے جو پہنے ہوئے بھی ہیں لیکن شرمگاہ کو نہیں ڈھانک سکتے، اس سے بھی نماز باطل نہیں ہو. اوپر کا لباس اگر غصبی ہے، اندر کا لباس صحیح ہے شرمگاہ ڈھانپنے والا، تو بھی نماز صحیح ہوگی. اگر ایک لباس بھی کوئی شرمگاہ ڈھانپنے والا صحیح مباح ہے تو اس میں نماز صحیح ہو جائے گی. البتہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ انسان دوبارہ نماز پڑھے، لیکن ویسے قانون یہ کہتا ہے کہ نماز صحیح ہے. بنیان غصبی ہے اور انڈر ویئر صحیح ہے تو ٹھیک ہے. انڈر ویئر جو ہے اصل چیز ہے انڈر ویئر، اس لیے ہم نے عنوان ہی انڈر ویئر قرار دیا. ہاں، انڈر ویئر اگرچہ کہ وہ جو ہے ایک دم انسان کو دھچکا لگتا کہ انڈر ویئر کا نام کہاں سے آ گیا. اب تو اصل میں دھچکا لگنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اصل اسی کو عنوان قرار دینا ہے کہ اصل وہی ہے کہ جو لباس سے مصلی شمار ہوتا ہے، اس لیے اسی کو ہم نے ٹارگٹ قرار دیا، اسی کو جو ہے بیان کیا کہ اصل وہ چیز ہے کہ وہ پاک ہے، تو باقی غصبی بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، باقی لباس جو ہے وہ چل جائے گا. ہاں ہاں اگر شلوار جو ہے وہ شرمگاہ کو ڈھانکنے کا کام کر سکتا ہے تو اوپر کا غصبی ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں، اس لیے اصل نقطہ عرض یہ کر رہے تھے کہ غصبی میں صرف انڈر ویئر مد نظر رکھا گیا ہے جو مصلی کا لباس بنتا ہے، جو شرمگاہ کو ڈھانکتا ہے. باقی چیزیں نجس اور باقی چیزیں غصبی بھی ہوں تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. البتہ احتیاط مستحب کی بنا کوئی دوبارہ پڑھے تو اچھا ہے، لیکن قانون کے لحاظ سے اس کی نماز صحیح ہے. جی ہاں، عورت کے لباس، عورت جو ہے نا اس میں پورا پردہ واجب ہے اس کے لیے. اس میں تو عورت پوری شرمگاہ ہے، سمجھ لو پوری شرمگاہ نا، پورا لباس ڈھانکنا ہے اس کو. اس میں تو سارا لباس جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ غصبی نہیں ہونا چاہیے، پورا کا پورا مباح ہونا چاہیے اس کو. ہاں، اس کو جو ہے سب کچھ ہے نا، سب کچھ مباح ہونا چاہیے. ہاں،
جراب میں یہ ہے کہ جراب میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نامحرم دیکھنے والا نہ ہو تو جراب کے بغیر بھی عورت نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن کوئی نامحرم دیکھنے والا ہو تو جراب پہننا واجب ہے۔ اگرچہ کہ اس نے نہیں پہنا ہے تو نماز صحیح ہوگی، لیکن نامحرم کے دیکھنے سے جو ہے وہ گناہ گار ہو جائے گی، نماز صحیح ہوگی اس پر، کیونکہ جراب نہیں پہنی تو گناہ گار تو ہے، لیکن پردہ صحیح نہ ہونے کے سے گناہ گار تو ہے، لیکن اس کی نماز صحیح ہو جائے۔ نماز پیروں کے کھلا رکھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، نماز صحیح ہے، لیکن نامحرم دیکھنے کے سے گناہ گار ہے۔ باقی جو ہے جسم پورا ڈھانکنا ضروری ہے، تب بال بھی ڈھانکنا، بال بھی اگر نکل گئے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، بال بھی نہیں نکلنا چاہیے، بال، گردن، کان یہ سب چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اس میں عورتوں میں بڑی سختی ہے، ذرا سی بھی چیز نکل گئی تو اس کے نتیجے نماز باطل ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ صلی اللہ